ہیلو السلام علیکم، میرا نام ہے دعا وسی. میرا نا کیا نام اچھا انٹروڈیوس کریں نا اپنے آپ کو. نہیں ہمارے شعبے میں بعض اوقات جو ہوسٹ ہوتا ہے نا وہ اپنے مہمان کو بھی انٹروڈیوس کرواتا ہے. بعض اوقات نا. مجھے وسیع کہتے ہیں. اینڈ ویلکم بیک ٹو آور شو. میں ان کا بابا ہوں اور یہ ہے ہمارا شو جناب. اچھا پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ہم نے اس بارے میں بات کی تھی، سخاوت کے بارے میں بات کی تھی، جنراسٹی کے بارے میں بات کی تھی، اسپیشلی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں اوبویسلی لوگ زیادہ جنرس ہوتے ہیں، آل آف دیز تھنگس. بٹ اس ایپیسوڈ کے لیے میں چاہ رہی تھی کہ ہم جو ہے جو ہمارے صحابہ اکرام ہیں ان کے اندر جو اتنی مثالیں ہیں جنراسٹی کی، سخاوت کی، ہم ان کو ڈسکس کریں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اور اسلامی جو تاریخ ہے اس میں تو ایک سے ایک بڑی اور جلیل القدر ہستی جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. اور سخاوت کے حوالے سے تو آپ حیران رہ جاتے ہیں. یعنی کہ جب وہ ایک دوسرے پہ، آپ کو پتہ ہے دین کا اسلامک فلسفی یہ ہے کہ نیکی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرو، اور نیکی ہی کے حوالے سے ہمیں یہ ملتا ہے. یعنی کہ مال کے حوالے سے کہیں آپ کو، جتنا ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے پڑھا ہے، یعنی کہ مجھے کہیں نہیں ملتا کہ مال کے حوالے سے کہا گیا ہو کہ سبقت لے جاؤ یا ایک دوسرے. یہ تو آج کی سوسائٹی ہے جو ایک ریس لگی ہوئی ہے. بھائی کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، دوست کو پیچھے چھوڑ دینا چاہتا ہے، اور ہر شخص جو ایسے لگتا ہے کہ وہ اپنا بینک بیلنس اور بیلنس شیٹ جو ہے نا وہ اس کی جو فائنل وہ جو فگرز ہیں وہ لیے پھر رہا ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کہ تمہارے پاس اتنا ہے تو میرے پاس اتنا ہے، تمہارے پاس ایک پلاٹ ہے تو میرے پاس 10 ہیں، تمہارے پاس ایک ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں تو میرے پاس 12 ہیں. ساری ریس جو ہے ہمیں اس میں نظر آتی ہے. میجورٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو دیکھو بیٹا، ایک بڑا ہماری سوسائٹی کا ایک ایشو ہے کہ ہم حتمی طور پہ ایک ہی، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہی اس سے سب کو ہم جنرلائزیشن کر دیتے ہیں. سوری فار یوزنگ دس سلینگ. یہ اگر رگڑ دیتے ہیں کہ جی سب برے ہیں اور یہ سب اچھے ہیں. یہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اس کی کیا وجہ ہے. آپ کو پتہ ہے اس کی کیا وجہ ہے جو ہم یعنی کہ ایک ہی اس میں سب کو ہانک دیتے ہیں کچھ سے؟ مجھے فیلنگ آ رہی ہے کہ آپ مجھے بتانے لگے ہیں. نہیں اچھا یار، تو یہ آج کی جو جنریشن ہے نا، یہ وہ میں نے بڑے مزے کی بات پچھلے دنوں ایک پڑھی، مجھے لگا کہ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور دعا کے سامنے شیئر کروں گا. وہ یہ ہے کہ ہمارے والدین جو ہے نا وہ ہمیں بولنا سکھاتے ہیں اور ہمارے بچے ہمیں خاموش رہنا سکھاتے ہیں. اچھا آپ بتائیں. چلے میں نہیں بتا رہا. نہیں میں تو آپ کا جواب دے رہی تھی. میں نا کل انفیکٹ پینوکیو دیکھ رہا تھا نا، تو باپ جو ہے وہ بیٹے سے کو بڑی وائس قسم کی بات کرتا ہے. جیسی بات کرتے ہیں نا تو شہرام پتہ کیا بولا؟ کہنے لگا بابا ابھی بتائیں گے کہ یہ بہت اچھی بات ہے، اس سے سیکھنا میں نے کہا یار، تو مجھے پھر یہ یاد آیا. میں نے کہا کہ نا بھئی میں نے پچھلے دنوں کال پڑھا کہ بچے جو ہیں، یہ جو میں نے تم سے ابھی شیئر کیا کہ ماں باپ ہمیں بولنا سکھاتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ ہمیں خاموش رہنا سکھاتے ہیں. یہ بھی تو جنرلائزیشن ہی ہے. نہیں جہاں بالکل درست کہہ رہے ہیں. بالکل یہی تو میں آپ کو یہی تو بتانا چاہ رہا تھا. کسی بھی چیز کو ہمیں جنرلائز کر کے نہیں دیکھنا چاہیے. نہ حتمی طور پہ کسی بھی معاشرے میں ہم ویسٹ کو کتنا آئیڈیلائز کرتے ہیں نا، ہمارے یہاں بیشتر لوگ، ٹھیک ہے نا، ہماری فیملی تو شاید اتنا نہیں کرتی مگر بہت سارے لوگ کرتے ہیں. اچھا وہ جنت نہیں ہے، یہ دنیا جنت نہیں ہے، یہ دنیا ہے تو بڑی، چونکہ اس زمانے میں بڑے آپ لوگ بعضوں کا سوچتے ہوگے کہ جو 70s کے 80s کے، سوری بات کہیں چلے گی، میں اس طرف آتا ہوں، مگر اسی کی ذیلی گفتگو ہے یہ. 70s 80s 90s میں نا یہ جو لکھے جاتے تھے، جو بعض اوقات ایسے گیت یا ایسی غزلیں جن میں سماجی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے کوئی میسیج ہوتا تھا، تو ہم آج سوچتے ہیں کہ بعض اوقات یار یہ گانے تھے. یار وہ گانے نہیں تھے، ان میں سے اس کے پیچھے بڑے بڑے لوگ تھے. کہیں ساحل لدھیانوی کھڑا ہے، کہیں منیر نیازی نے لکھا ہے کچھ، کہیں قتیل شفائی نے کوئی چیز جو ہے وہ کریٹ کی ہے. تو بڑے بڑے فلاسفرز تھے، شاعر تھے. تو اب وہ جو ہے نا، دنیا میں ہم آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا، جیون ہے اگر زہر تو پینا ہی پڑے گا. تو دنیا بنیادی طور پہ جنت نہیں ہے، کہیں بھی جنت نہیں ہے. ہم جتنا اپنے آپ کو متون کرتے ہیں، ہم جتنا اپنے آپ کو ریڈیکیول کرتے ہیں، اس سے آپ دیکھو کہ جیسے آپ دیکھنا، ہم کہتے ہیں نا کہ بچے کا کانفیڈنس لیول ہوتا ہے، ہر ایک خاندان کا کانفیڈنس لیول، اسی طرح قوم کا بھی ایک کانفیڈنس لیول ہوتا ہے. اگر آپ اس کو بالکل گرا دیں گے، آپ 24 گھنٹے انہیں یہ کہیں گے کہ تم تو کسی کام کے نہیں ہو، تم تو جاہل ہو، تمہارے اندر تو کوئی صلاحیت نہیں ہے، جاہلیت تمہارے جینز میں گھس گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ویسٹ دیکھو کہاں سے کہاں نکل گیا. اس میں کوئی شک نہیں ویسٹ آ گیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ویسٹ بہت ساری چیزوں میں
ہم سے 2-2 3-3 4-4 500 سال میں تو سمجھتا ہوں آگے ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں. ہاں ہمیں تو اور زیادہ کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ بتانے، ہاں بنیادی چیزوں کی نشاندہی کریں آپ کہ بھائی اگر تم پڑھو گے نہیں، علم حاصل نہیں کرو گے، محنت نہیں کرو گے، کمٹمنٹ کے ساتھ کام نہیں کرو گے، ریاضت نہیں کرو گے، ڈسپلن نہیں ہوگے، تو پھر تمہارا کچھ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو میں کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ ہم بنیادی طور پہ جب جنرلائز کرتے ہیں، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ ہم چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں، یا ہمارے نزدیک کوئی اچھا ہے یا ہمارے نزدیک کوئی بہت برا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. قومیں بھی، لوگ بھی، ملک بھی، سلطنتیں بھی، ریاستیں بھی، آپ کے بھائی بہن بھی، دوست احباب بھی، ان میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، ان میں برائیاں بھی ہوتی ہیں. جو برائیاں ہینس کرائمز میں آتی ہیں، جن کو آپ کسی بھی انسانی سطح پہ معاف نہیں کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں تو آپ کو کہنا چاہیے کہ بھئی یہ شخص اب بالکل قابل دست اندازی پولیس ہے اور اس کو بھئی بیہائنڈ دا بارز ہونا چاہیے. بٹ ادروائز لوگوں کے اندر سے، جیسا آپ کو یاد ہے ہم نے شاید پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ لوگوں کے اندر کے بھیڑیے کو مار کے ان کے اندر سے اچھا انسان جو ہے وہ جگانا چاہیے. تو اب طے یہ ہوا کہ ہمیشہ میرے بچے یہ نہیں کہتے ہیں جب میں انہیں کوئی بات بتانے کی کوشش کرتا ہوں، بلکہ کبھی کبھی کہہ بھی دیتے ہیں، کبھی کبھی نہیں کہتے، کبھی سن لیتے ہیں. اسی طرح ہم بھی تو سنتے ہیں نا. میں تو سچی بات ہے تم سے اور شہرام سے اور جاسم سے، احمد سے بہت ساری چیزیں تم ہی لوگ مجھے بتاتے ہو، میں تو نہیں جانتا کہ اب اس میں کیا ہو رہا ہے. اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم جب ایک سفر طے کرتے ہیں نا، تو یہ رستہ ہے، فرض کر لیجیے یہ زندگی ہے، یہ اس کا اختتام ہے. پتہ نہیں ویور کوئی نظر آ رہا ہے یہاں سے، یوں نظر آ رہا ہے. میں یہاں تک آیا ہوں، شاید میں نہیں جانتا کہاں تک آیا ہوں. ایک مثال دے رہا ہوں. جو والدین ہوتے ہیں وہ یہاں تک آئے ہیں، بچے یہاں تک آئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگ اور ہماری جنریشن یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو کچھ میں دیکھ کے آیا ہوں یہ میرے بچوں نے ابھی نہیں دیکھا. آپ یہاں ہیں، میں یہاں ہوں، یہ بیچ کا سفر میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم یہ نہیں جانتے کہ میرے بعد اس میں کتنی تبدیلی واقع ہو چکی ہے اس منظر میں. گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ کہ میں نے یہ منظر جو دیکھ کے آیا ہوں، یہ منظر اب ویسا نہیں ہے، یہ دنیا ویسی نہیں ہے، یہ رستہ ویسا نہیں ہے، یہ درخت، پھل پھول پودے، گیجٹس ویسے نہیں ہیں. تو کچھ معاملات میں زندگی کے آپ کو مجھ سے سیکھنا ہے، جو رویے ہیں، کچھ چیزیں جو بدلی نہیں ہیں. کچھ معاملات میں مجھے اپنے پیچھے آنے والوں سے سیکھنا ہے، کیونکہ جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں وہ میرے آنے کے بعد بدل چکا تھا، وہ ایک نئی دنیا ہے. تو دونوں کو ایک دوسرے سے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. مگر اپنے بزرگوں کا، سینئرز کا جو احترام ہے، اس کو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ایج شوڈ بی رسپیکٹڈ، اور اس کی رسپیکٹ جو ہے پوری دنیا میں ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں ہوتی ہے، پوری دنیا میں. دیکھیں نا ہم ویسٹ کو کیسے سمجھتے ہیں، ہم ٹریولنگ کرتے ہیں. لیکن ہم سب نے بہت ٹریول کیا الحمدللہ. آپ یورپ لے لیں، آپ اسٹیٹس لے لیں، آپ جہاں جہاں ہم گئے یا جہاں جہاں میں اکیلے بھی گیا، پھر ہم ان کے ناولس سے، جو ان کا لٹریچر ہے، ٹھیک ہے، دوستویفسکی کے ذریعے، چخوف کے ذریعے، موپساں کے ذریعے، ورڈزورتھ کے ذریعے، جو جہاں جہاں کا ہے، ٹھیک ہے نا، رسول حمزہ توف کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا بھی اس خطے میں رہتل زندگی کیسے گزرتی تھی، ان کے ادب آداب کیا تھے. اوکے، 2 باتیں ہو گئی. تیسرا ابھی ان کی موویز شوویز جو آتی ہیں، موویز میں آپ کہہ لیں کہ جی چلیں ایگزیجریٹڈ ہوتی ہیں، ہم مان لیتے ہیں جی ایگزیجریٹڈ ہوتی ہیں، لارجر دین لائف ہوتی ہیں، مگر کچھ نہ کچھ تو زندگی ان میں بھی سمجھ میں آتی ہے نا. آپ تینوں کو دیکھ لیں، اپنا ذاتی تجربہ دیکھ لیں، ان کا لٹریچر دیکھ لیں، ان کی فلمیں دیکھ لیں، آپ کو ہر جگہ بزرگوں کا احترام ضرور ملے گا. وہاں پہ بھی جب کوئی بزرگ آتا ہے تو جو یوتھ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ میں نے تو بہت دیکھا ہے، مجھے نہیں پتا لوگوں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، وہ سیٹ چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے یہاں بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو ویسٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگ اگر انڈیویجول لائف پہ بلیو رکھتے ہیں، وہ ایک بالکل ڈفرینٹ فلسفہ ہے کہ وہ بزرگوں کا احترام نہیں کرتے. تو احترام کرنا چاہیے، مگر احترام کے ساتھ اپنی بات جو ہے وہ کہنی چاہیے. مجھے دیکھیے یہاں چونکہ رمضان نہ بھی ہو تو ہم یہی باتیں کرتے ہیں، اس میں کوئی رمضان کی قید نہیں ہے کہ بھئی رمضان ہے تو آپ خاص طور پہ آپ اخلاقیات کی یا دین کی بات کریں گے. تو دین تو کوڈ آف لائف ہے نا، پورے سال ہی ہم اس سے سیکھتے ہیں، اس کی ہم بات کرتے ہیں. اب میرا حافظہ اگر ٹھیک کام کر رہا ہے تو ہمارے ایک خلیفہ جو تھے وہ اپنے صاحبزادے کے ساتھ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں کوئی بات ہوئی. تو جب وہ بات ختم ہو گئی اور ان کے صاحبزادے بھی بیٹھے رہے، اور جب وہاں سے رخصت ہوئے ہیں تو ان کے صاحبزادے نے کہا کہ مجھے اس بات کا جواب، اس سوال کا، جو ٹاپک ہو رہا تھا میں اس کا مفہوم اس واقعے کا بیان کر رہا ہوں، کرکس آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا علم تھا، میں یہ سوال اس کا جواب جانتا تھا، مگر میں احترام میں وہاں چونکہ بڑے اور سینئرز بیٹھے ہوئے تھے تو میں پھر بولا نہیں.
تو ہمارے چاروں خلیفہ میں سے ایک، میرا حافظہ اگر ٹھیک کام کر رہا ہے، مگر بہرحال جو محترم ہستیاں ہیں ان میں سے ایک تھے، سفر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تم چپ رہے ٹھیک ہے، لیکن اگر تم جواب دیتے، وہاں پر اپنی بات کا اظہار کرتے تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوتی۔ تو یہ جو ہم نے اسلام کی کانوٹیشن لی ہے، سمجھا ہے کہ اسلام اپنے بزرگوں کے سامنے اپنی بات طریقے سے رکھنے پہ یا ادب آداب کے ساتھ کرنے پہ یا ڈسکشن کرنے کی ممانعت کرتا ہے، قطعی ایسا نہیں ہے۔ تو بڑا کمال کا معاشرہ تھا، ایسی ڈیبیٹس ہوتی تھیں، ایسی گفتگو ہوتی تھی اولاد کے اور والدین کے بھی درمیان۔ ہاں، ادب کا جو تقاضا ہے وہ ضرور آپ یعنی کہ اس کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا، میرے خیال میں یہ سیکھنے کے لیے، ہماری قوم کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، ہم سب نے بھی اس سے سیکھا کہ آپ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی بچہ اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اس کا جواب آیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، تو وہ بھی ادب کے ساتھ کر سکتا ہے، بھلے آپ کا کوئی نقطہ نظر جو ہے وہ مختلف ہو۔ چونکہ بحث کے بغیر، ڈسکشن کے بغیر، اختلاف کے بغیر، میرا اور آپ کا کسی چیز پہ اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے بغیر انڈیویجولز بھی، خاندان بھی، قومیں بھی کیسے آگے بڑھتی ہیں؟ بھئی جب آپ اختلاف کرتے ہیں تو اس میں سے پھر ایک نتیجہ برآمد ہوتا ہے نا۔ تو اگر آپ ادب میں یا خوف میں یا احترام کے نام پر خود بچوں پہ پابندی لگا دیں گے، یا بچے کہیں گے کہ اوہو یہ تو میرے والد ہیں، میں تو ان سے یہ بات نہیں کر سکتا، تو مجھے بتائیں کیا ڈسکشن ہوگی، اس سے نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ پھر تو یک رخا ہو جائے گا، آپ بالکل ایک رخ پہ جا رہے ہوں گے کہ جو آپ کے بڑے ہیں بس وہ سوچتے ہوں گے۔ تو جو نئی سوچ ہے، جو نیا بلڈ ہے، جو نئی فکر ہے، وہ کیسی آئے گی؟ وہ کیا اقبال کا دیکھیے نا، اقبال تو کہتا ہے نا، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ پیر کا تمہیں پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ پیر کا بنیادی مطلب جو ہے وہ بزرگ، یعنی کہ ایجڈ لوگ، جو تجربہ کار لوگ کے لیے آپ جو ان معنوں میں استعمال گائیڈ، مینٹور۔ یس یس یس، تو وہ کہتا ہے جوانوں کو پیروں کا استاد کر، کہ اب جوان جو ہیں ان کو وہ کرنا ہے، مگر اس میں ان کا احترام جو ہے وہ آپ کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اور کچھ چیزیں جو تجربہ زندگی کا، رویوں کا، چونکہ رویے بہت زیادہ جلدی سے نہیں بدلتے ہیں، یاد رکھیے، گیجٹس جیسے آپ کی چینج ہوتی ہیں ایسے رویے چینج نہیں ہوتے۔ جب انسان پیدا ہوا تھا، حابیل اور قابیل آئے تھے تو ایک حسد نے جنم لیا تھا، آج صدیاں گزر گئی ہیں، وہ حسد آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ بھائی نے بھائی کو مار دیا تھا، آج بھی بھائی بھائی کو مختلف وجوہات پہ مار دیتا ہے۔ یہ وہ تجربہ ہے جو آپ سے سینئر جو ہے وہ شاید آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔ زندگی کے جو رویے ہیں اس میں حسد ہے، اس میں بغض ہے، اس میں کینہ ہے، اس میں ایثار ہے، خوبصورت رویے بھی، اس میں قربانی ہے۔ یہ چیزیں شاید یہ آپ ان سے ضرور یعنی کہ حتمی طور پہ سیکھ سکتے ہیں، ناٹ حتمی طور پہ، مطلب یہ آپ سے وہ یقیناً زیادہ سیکھتے ہیں، مگر بہت کچھ جو بدل جاتا ہے وہ تو آپ کو اپنے بعد والی جنریشن سے سیکھنا ہے، اور انہیں بولنے کی، بات کرنے کی آزادی سے اجازت دینی چاہیے۔ آئی ایگری۔ ہاں تو بولیے۔ اچھا نہیں، بٹ کیا کہتے ہیں، میں تمہیں یاد پڑتا ہے کہ میں نے تمہیں کبھی یہ کہا ہو زندگی میں کہ بھئی یہ میں نے کہہ دیا تو بس اب یہ؟ نہیں، ایسا تو کبھی نہیں۔ اچھا نہیں، اچھا، اور طنز بھی نہیں کرنا چاہیے بڑوں کا۔ اچھا ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور اس کے بعد آ کے ہم اپنی گفتگو کنٹینیو رکھتے ہیں، سخاوت والی بات بھی، سخاوت والی بات جو بیچ میں رہ گئی، اور ہم وہ بریک کے بعد کنٹینیو رکھتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب لوگ جو ہے زیادہ بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنا شروع ہو گئے ہیں، اسپیشلی پاکستانی چیزوں کو؟ تو ہاں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ویٹ، آئی تھنک ویئر بیک، ویئر رولنگ۔ سو کیا ہم لوگ بیچ میں کوئی گفتگو کر رہے تھے؟ نہیں، وہی جو بات چل رہی تھی نا، ہم اسی بات کو آگے بڑھا رہے تھے نا۔ اچھا، میں چاہوں گا کہ آپ بتاؤ، آپ کیا سمجھتے ہو اس کی کیا وجہ؟ مائی انڈرسٹینڈنگ از کہ آئی تھنک کچھ لیول، ویسے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے نزدیک، ہمارے معاشرے میں انڈیویجولی بھی اور پولیٹیکلی بھی ہمارے نزدیک کوئی فرشتہ ہے یا شیطان ہے؟ اچھا، اور عموماً جس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں وہ تو بھائی فرشتہ ہے، اور دوسرا جو اس کا مخالف ہے وہ شیطان ہے، اور اس کے جتنے بھی، اس مخالف کے جتنے بھی فالوورز ہیں ان کے لیے وہ فرشتہ ہے، اور اس کے جو اپوزٹ سیاستدان ہیں یا پارٹیز ہیں یا لوگ ہیں یا جس سے بھی ان کے چاہنے والے کا اختلاف ہو گیا، اس نے جو کہہ دیا وہ شیطان ہے۔ تو اس کی کیا وجہ، آپ کیا سمجھتے ہو؟ مجھے دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پولیٹیکل اوپینینس کو ایک دم سے اپنی آئیڈینٹی بنا لینا، اس کو پھر اس میں ایگو اور آل آف دیز تھنگز وہ آ جاتا ہے، دیٹس واٹ میکس اٹ میسی۔ کیوں آ جاتا ہے؟ اس پہ غور کیا کیوں آ جاتا ہے؟ ویسٹ میں نسبتاً کم کیوں ہے؟ وہاں بھی ہے، اب یہ ٹرمپ ہے، اور یہ جو فرانس والا ہے سرکوزی تو خیر پہلے تھا، ابھی جو موجودہ پریزیڈنٹ ہے، فرینچ پریزیڈنٹ ہے وہ ہے،
اور یا دیگر بھی ممالک میں، ایون بھارت میں آپ دیکھ لیں، مودی کے جو چاہنے والے ہیں، غضب خدا کا، آپ حیران ہو جاتے ہیں یار کہ اس قدر جاہلیت کو کیسے کوئی فالو کر سکتا ہے. آئی تھنک یہ بھی ہے کہ کیا وجہ، اس کی وجہ کیا؟ ایک انفارمیشن گیپ بھی تو ہے نا، کہ آپ کی اب موسٹلی آپ انفارمیشن جو ہے وہ انٹرنیٹ سے اٹھا رہے ہیں، اور انٹرنیٹ اب اس طرح سے اس کا جو الگوریدم اب جس کو کہتے ہیں وہ اس طرح سے بن گیا ہے کہ آپ کو صرف وہ چیز دکھائی جائے گی جس میں آپ آئیدر بلیو کرتے ہیں یا وہ آلریڈی آپ کے بلیف کی الائنمنٹ میں یا وہ جو چاہتے ہیں کہ آپ جس پہ بلیو کریں. یہ بھی ہوتا ہے، لیکن اب یوزلی جو اتنا بگ گیپ ہے وہ یوزلی اس وجہ سے ہے، وہ آپ کو وہی چیز دکھاتے ہیں جس سے آپ آلریڈی انگیج کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ سمجھتی ہیں کہ جو ہم بلیک اینڈ وائٹ میں زیادہ سوچتے ہیں تو نئے تھاٹس کو ہم جگہ نہیں دیتے ہیں. آئی تھنک اٹس ناٹ اباؤٹ نیا تھاٹ اتنا زیادہ ایز مچ از اٹ از اباؤٹ دا فیکٹ کہ اب ایک انفارمیشن گیپ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انفارمیشن گیپ تو بیٹا نظر نہیں آتا، انفارمیشن بے پناہ ہے. نہیں، آئی تھنک کہ میں بلکہ اوور لوڈڈ لگتی ہے مجھے تو. ویسے اتنی انفارمیشن کا تو تصور ہی نہیں تھا. ان دا سینس کہ ہمیں دوسرے کا پرسپیکٹو نہیں نظر آتا. اس سے وزڈم ہے کہ اس میں کہ نہیں ہے، نالج ہے کہ نہیں، مگر انفارمیشن تو ہے ہی. انفارمیشن فار شور ہے، لیکن میں اب آپ کا فون کھولوں گی تو مجھے ایک ڈفرینٹ قسم کی فیڈ نظر آئے گی، اور اگر آپ میرا فون کھولیں گے تو اس میں ایک ڈفرینٹ قسم کی آپ کو وہ الگورتھم کی وجہ سے نا، اس لیے کہ جو آپ سوچ رہے ہو اس طرح کی چیزیں وہ آپ کو فیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. رائٹ، تو وہی انفارمیشن تو زیادہ ہے نا. انفارمیشن اٹ سیلف بہت زیادہ ہے. when I meant gap, I meant کہ مجھے شاید وہ نیوز نہیں مل رہی جو آپ کو مل رہی ہے، اور آپ کو وہ نیوز نہیں مل رہی جو مجھے مل رہی ہے. ٹھیک ہے، سو دس از آل آف دیز بگ ویب سائٹس وغیرہ، دس از واٹس ہیپننگ، رائٹ. اینڈ دوسرا ایک اور بات یہ ہے، ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ بیٹا، ایک میں اس کو آنیسٹلی سمجھنا چاہوں گا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ہم نے چونکہ سب کچھ اب اپنے سیل فونز پہ پڑھنا اور دیکھنا شروع کر دیا ہے، اور جو چیز ہم جس طرف بھی ہم جس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، تو جو الگوریدم ہے وہ اس کے تحت ہمیں، مثال کے طور پہ اگر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ بھی اونٹوں کی کتنی قسمیں ہیں، اور میں نے 2-4 بار اونٹ سرچ کر لیا، تو وہ مجھے اونٹوں کے مختلف اقسام، اونٹوں کے مختلف عمریں، مختلف نسلوں کے اونٹ اسی طرف لے جانا شروع کر دے گا. تو دنیا میں اور بھی بہت سارے جانور بستے ہیں، وہ اس طرف مجھے نہیں لے کے جائے گا، اور میرا سارا وقت جو ہے وہ صرف اونٹوں کے بارے میں جاننے میں خرچ ہوگا. سو میری کل کائنات جو ہے وہ اونٹوں کی گرد گھومنا شروع ہو جائے گی، جو میرے نالج کی، میرے علم کی جو کائنات ہے. ٹھیک ہے. اور دنیا میں شیر بھی ہے، ہرن بھی ہے، زرافہ بھی ہے، اور بھی ہے، اس کے بارے میں میری معلومات کم سے کم ہوتی چلی جائیں گی. یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کم سے کم نہیں، ہاں، لیکن یہ ہے کہ آپ جس چیز کے ساتھ سب سے زیادہ انگیج کریں گے، اس سے ریئلائز ہو جائے گا اچھا دس از اس سے زیادہ ہمیں کلکس مل رہے ہیں، اس سے زیادہ یوز ہو رہا ہے ہمارا، ہماری ایپ زیادہ یوز ہو رہی ہے، تو ہاں دے گونا کیپ یو ان دیٹ لوپ. اوکے، دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. تو اب اگر اس کا ہم حل ڈھونڈیں، تو جو میں آپ کی بات سمجھ سکا ہوں، اگر ہمیں موجودہ دور میں، جیسے دیکھیں نا، ہمیں علم حاصل کرنا ہوتا تھا تو ہمارے زمانے میں لائبریریز ہوتی تھیں. مجھے یاد ہے کہ مجھ سے جو پچھلی نسل تھی، جو آپ کی دادا دادی کی، نانا نانی کی نسل تھی، ان کے زمانے میں آنا لائبریریز ہوتی تھیں. یعنی گھروں میں بھی ہوتی تھی، آنا لائبریری تھی کہ وہ ایک آنے پہ کتاب مل جاتی تھی. آنا اس میں ایک یعنی کہ کرنسی کی ایک مقدار ہے. ٹھیک ہے نا. تم نے دیکھا نا؟ نہیں دیکھا نہیں ہے، سنا ہے. تم تو وہ والی پارٹی ہو نا کہ وہ سموسہ بھی تم لوگوں کے دور میں 500 کا آتا ہے. تو ہم سے پوچھو، ہم سے 1 روپے میں پتہ نہیں کیا کچھ کھا لیا کرتے تھے. تو ان کی میں نے بھی آنا نہیں دیکھا، مجھے حیرت ہے تم نے کیسے دیکھ لیا. دادو مینشن کرتی ہیں کہ پہلے تو اتنے آنے میں یہی آ جاتا تھا. اچھا یار، یہ بھی نا ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. میں نا کبھی کبھی سوچتا تھا کہ یہ بعض اوقات اپنی امی کے حوالے سے نا، اچھا وہ ہم نا سب اپنے اپنے ایرا میں فکس ہو جاتے ہیں. اچھا اب امی کے لیے، یعنی کہ آج بھی اگر ان سے کہو کہ بھائی پیسے دے دیں، میں تو پتہ پیسے انہیں دے دیتا ہوں، پھر ان سے لیتا ہوں بعض اوقات. تو اب انہیں پیسے دے دے تو وہی سمجھتی ہیں کہ آج بھی سموسہ جو ہے مثال کے طور پہ وہ 4 آنے کا ہی آتا ہے. تو ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ بھائی میں تمہیں 1 روپیہ دے دوں گی، یا 5 دے دوں گی، 10 دے دوں گی. اچھا اسی طرح میں اس دن حیران رہ گیا جب میری جو فکسیشن ہے، میرے ذہن میں تھا کہ یار یہ ایسی اب 5 روپے کا آتا ہوگا، جو کہ اب مدت سے گئے نہیں، لینے نہیں گئے. تو مجھے پتہ شہرام نے، جاسم نے مجھے بتایا کہ نہیں بھائی اب تو پتہ نہیں 50 60 100 روپے تک ہو گیا سموسہ. اب میری فکسیشن وہاں ہو گئی ہے. تو میں اپنے بزرگوں کو جب دیکھتا تھا، بعض اوقات مسکراتا تھا، ہنستا تھا کہ دیکھو ان کو پتہ نہیں ہے. اب میں اپنے اوپر بھی ہنستا ہوں، اور بچے غالباً ڈبل ہنستے ہوں گے. اینی ویز، تو اس زمانے میں لائبریریز ہوا کرتی تھیں، اور ہم کچھ ہمارے پاس اپنی کتابیں ہوتی تھیں، کچھ ہم وہاں سے لاتے تھے. آنا لائبریریز نہیں تھیں، میں بات کی بات کر رہا ہوں. پھر دیکھتے دیکھتے وہ لائبریریز ختم ہو گئیں، اور پھر دیگر جو ذرائع ہیں علم کے اور نالج کے اور انفارمیشن کے، پتہ نہیں علم
اور وزڈم ہے کہ نہیں ہے اس میں. ہے تو صحیح بہرحال کم ہے نسبتاً. انفارمیشن کے دیگر ذرائع جو ہیں وہ آپ کے پاس آ گئے. اچھا اب میں اور اس سے کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے تھے اور ہم یہ طے کرتے تھے کہ اچھا یہ کتاب ہمیں پڑھنی ہے. میں اب ایگزیکٹ موضوع پہ آ رہا ہوں, جو آپ نے سوال اٹھایا نا اس کے اوپر آ رہا ہوں کہ جو ہمیں کتاب پڑھنے ہمیں یہ پڑھنا ہے یہ نہیں پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اور بعض اوقات کمپیریٹیو اسٹڈی کے طور پہ ہم وہ کتاب پڑھ لیتے تھے جو ہمارے ذہن میں پہلے سے ہی ہوتا تھا کہ نہیں یار یہ ٹھیک کتاب نہیں ہے کسی بھی حوالے سے, مگر ہم اس لیے پڑھ لیتے تھے کہ اچھا یار ہمارا تو چونکہ کام ہی ایک علم کا ہے تو مجھے ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ایسی کتاب جو نسبتاً مخالف پوائنٹ آف ویو دیتی ہے وہ ہے کیا. تو کم از کم اس کا پوائنٹ آف ویو میرے پاس آتا تھا اور پھر میں ایک نتیجہ اخذ کرتا تھا. تو وہ جو آپ الگوریتم والی بات کر رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ آج اگر آپ کو صحیح سچ تک پہنچنا ہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ کو صحیح معنوں میں وزڈم حاصل کرنا ہے, تو جو میں آپ کی بات سے سمجھ پایا کہ یہ جو اب ایک طرح سے میں اس کو وار تو نہیں کہوں گا, ایک طرح سے جو بھی کہہ دیں اس کو, آپ کے الگوریتم کا جو مسئلہ کہہ لیں یا ان کو, وہ تو چونکہ پیسہ بناتے ہیں نا اس سے آپ کی پسند کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, تو آپ کو الگوریتم کو شکست دینی ہے. از اٹ کریکٹ؟ quite literally yes. ہے نا, کہ آپ کو وہ نہیں دیکھنا ہے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے مستقل. ہاں لائک ایک ایفرٹ ہونی چاہیے کہ اچھا ایفرٹ ہونی چاہیے, دس از یہ مجھے مل رہا ہے, ٹھیک ہے, بٹ دس از جو انفارمیشن مجھے دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ پھر فار ایگزامپل آپ ان لوگوں سے بات نہیں کرتے جو آپ کی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتے, رائٹ. اس طرح کی چیزیں از آلسو وٹ میکس دا گیپ یو نو ایون گریٹر, کہ اگر آپ ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں دیکھیں گے, وہ کہاں سے آ رہے ہیں, وہ کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں. بہت دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ بات وہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ایک ہی بات پہ متفق ہوتی ہیں, وہ ایک آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ اچھا نہیں ہم لوگ اگری نہیں کرتے, تم ادھر سے ہو تم ادھر سے ہو. سو آل آف دیز تھنگس اینڈ آلسو another thing I think especially with یہ جو پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہے کرنٹلی, I think کہ the world has seen ایک رائز ان populist leaders, جو کہ ایک پاپولس لیڈرز جو ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ وہ ایک بہت ایزی ٹو ڈائجسٹ قسم کا نیریٹو جو ہے, وہ شیلو قسم کا, ہاں ایزی, وہی جو انش کے ایک ہیرو ہے, گھر مل جائے گا, دنیا بن جائے گی, یورپ بنا دیں گے اسے, امریکہ بنا دیں گے, بندہ ہے اونلی ہی کین سیو ایوری بڈی ایلس, اینڈ وہ یوزلی وہ بہت کیرزمیٹک لیڈر ہوتا ہے, اور وہ پھر ایک usually it's the elite یا پھر people with you know certain kind of money جن کو وہ ٹارگیٹ کرتا ہے, کہتا ہے نہیں ان لوگوں نے آپ کی زندگی تباہ کی ہوئی ہے اینڈ آپ لوگ جو ہیں سب سفر کریں لیکن ان لوگوں کی وجہ سے کر رہے ہیں. So it's a very simplistic, ہاں لیکن مزے کی بات, it's true, it might be true in a lot of ways. مزے کی بات پتہ ہے, مزے کی بات کیا ہے, مزے کی بات یہ ہے کہ سٹل وے میں جو یہ الزام لگا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ پاپولسٹ قسم کی پولیٹکس کر رہا ہے, وہ خود بھی یہی کر رہا ہوتا ہے. ہاں سو مثلا میں آپ کو مثال ٹرمپ he also comes from wealth, یس یس, لیکن جب تو دیکھیں نا وہ ریپبلکنز ہیں نا, مگر ڈیموکریٹس بھی یہی کرتے ہیں, رائٹ, مطلب نسبتاً کمپیریٹیولی. اچھا ہمارے یہاں تو بہت زیادہ کرتے ہیں نا, ہمارے یہاں جو لوگ اس قسم کا الزام لگاتے ہیں, ویسے مجھے آپ بتا دیں نا کہ پچھلے کچھ عرصے میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں آپ کو جو بھی پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہ ہیں, یا بیسیکلی تو آپ دیکھیں نا کہ وہ زیادہ تر تو ڈائنیسٹیز ہی آپ کو نظر آ رہی ہیں نا, انہیں کی تصویریں بڑی نظر آتی ہیں. ان کی پارٹی میں کوئی شخص کتنا ہی پرفارم کیوں نہ کر لے, وہ ایک خاص سطح سے اوپر نہیں جا سکتا. وہ کچھ بھی کر لے, انہوں نے کہا یہ یہاں تک تم آ سکتے ہو, یہ اوپر کے جو 5 7 10 عہدے ہیں یہ تو صرف میرے خاندان کے ہیں, اور میری ہی تصویر جو ہے وہ الٹیمیٹلی بڑی نظر آئے گی. آپ جتنی پولیٹیکل پارٹیز کو, چونکہ پولیٹیکل شو نہیں ہے ورنہ ہم اس پہ کھل کے بات کرتے ہیں, ہم تو پولیٹیکل یعنی کہ پالیٹکس میں بھی جو سماج کے ایشوز ہیں, جو معاشرتی ایشوز ہیں, ان پر بات کرتے ہیں. تو بہرحال آپ کا یہ کہنا ہے کہ الگوریتم جو ہے اس کو آپ کو اس سے لڑنا چاہیے. ہاں فور شور, ڈیجیٹل اسپیشلی, کیونکہ جب آپ مگر یہ کیسے کریں, چونکہ آپ کا دل تو وہی چاہ رہا ہوتا ہے. دیکھیں نا, جیسے میں نے آپ کو بتایا اونٹ, تو میں تو اونٹ دیکھنا چاہ رہا ہوں, میں سوچ رہا ہوں, میں نے 2 بار سوچا کہ اچھا یار اونٹ کی جو کتنی قسمیں ہوتی ہیں. اب میں نے سوچا تھا اتنی دیر میں اس نے مجھے بھیج دیا. اب جب اس نے مجھے بھیج دیا, میں نے کلک کر دیا کہ اونٹ کی اتنی قسمیں ہوتی ہیں, تو اس نے مجھے بھیج دیا کہ اچھا جناب عرب میں, اور اس کے بعد یعنی کہ پورا جو عرب خطہ ہے اس میں سے UAE میں, مصر میں اور فلانا. میرے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہے اور وہ ریڈ کر رہا ہے میرے سوال کو, جو الگوریتم ہے وہ ریڈ کر رہا ہے, اور اس نے مجھے وہ بھیج دیا. وہ آپ کو بتا بھی رہا ہے, یو نو سبلیمنل میسیجنگ جو ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, تو اس نے مجھے وہ بھیج دیا. تو میں خود بھی تو وہی چاہ رہا ہوں نا, تو ایک طرح سے تو مجھے یہ محسوس ہوگا کہ اس نے میرا کام آسان کیا ہے. تو پھر
ان اے لاٹ آف ویز کیا بھی ہے, بٹ اسپیشلی وین اٹ کمس ٹو انفارمیشن جو ہے, آئی تھنک صرف وہاں پہ, ویسے تو آئی تھنک اٹس گریٹ شاپنگ آل آف دوز تھنگز, آپ بولیں اور آپ کو آ جائے گا ایڈ, بٹ آئی جسٹ مین ٹو سے کہ اسپیشلی وین اٹ کمس ٹو انفارمیشن ضروری ہے کہ آپ اپنی سورسز جو ہیں وہ کائنڈ آف ڈائیورسیفائی کریں, لوگوں سے بات کریں جو آپ سے ایگری نہیں کرتے ہیں. تو مگر اس کے لیے ہم وہ حوصلہ کہاں سے لائیں؟ ہم تو اس وقت برداشت کرنے کو تیار نہیں نا. ہماری اب میں اس وقت پاکستان کی بات کر رہا ہوں, وہ جو ایک حوصلہ ہوتا ہے, وہ جو ایک وسعت ہوتی ہے کہ نہیں بھائی دوسرے کی بات جو ہے وہ سنی جائے, جو ایک مخالف کا ویو ہے اس کو بھی جگہ دی جائے, اس کو مانے نہ مانے وہ الگ بات ہے, یا یہ ہے کہ اس کو سنا جائے اور آدمی اس کے لیے بھی تیار ہو کہ بھائی اگر یہ بات درست ہوگی تو میں اس کو مان لوں گا. مگر مسئلہ تو یہ ہے کہ میرے لیڈر نے کہہ دیا ہے کہ اس کی کوئی بات درست نہیں ہو سکتی ہے, اس کو اتنا یعنی کہ شیطان بنا کے پیش کیا ہے, تو میں شیطان کی بات کیسے سنوں گا؟ آئی تھنک یہ اٹیچمنٹ ٹو, اس کا حل کیا ہے؟ میں یوتھ کیسے, آپ کیسے دیکھتے ہو اس کا کیا حل ہے؟ آئی مین مجھے تو یہ لگتا ہے کہ لائک آپ کی اٹیچمنٹ جو ہے وہ اپنے اوپینین سے اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے کہ دے ناٹ اے پارٹ آف یور آئیڈینٹی. نہیں, مگر ایک ایسی سوسائٹی بیٹا جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے نظریے کے لیے جان دے دو, اس میں کیسے ممکن ہے کہ اٹیچمنٹ نہ ہو؟ پھر آپ یہاں کا تو فخر ہے کہ میں اپنی گل دے جان, بات پہ تو جان دے دینی چاہیے, مگر یہ ہے کہ اگر آپ کی رائے جو ہے, اب یہ بات کہنے کے اوپر اس کے اوپر کھڑا رہنا ایک ڈفرینٹ بات ہے, مگر رائے جو ہے وہ تو بدلی جا سکتی ہے نا. مگر رائے کو اگر ہم اپنے الفاظ, اپنی زبان, اپنی کمٹمنٹ سمجھنا شروع کر دیں, اس کا فرق کیسے بتائیں ہم لوگوں کو؟ آپ مت سمجھیں, میں تو سمجھتی نہیں مطلب اس کو کیسے کیا جائے, اس کا حل کیا ہے؟ وہی نا, آئی تھنک کہ سم لیول آف ڈیٹیچمنٹ فرام, اچھا یہ میرا اوپینین ہے بٹ یو نو غلط بھی ہو سکتا ہے, مجھے کل کوئی اور انفارمیشن ملے گی تو یو نو یہ والا اوپینین اس بات سے شیپ ہوئے گا, اور یو نو دس انڈرسٹینڈنگ کہ اچھا تھنگس کین چینج اینڈ چیزیں ایوالو ہوتی رہتی ہیں, یہ بات. اینڈ دوسرا یہ کہ آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ ہم اپنے لیڈرس کو بھی یو نو اٹس دیر ناٹ دی اینڈ آل, وہ انہوں نے جو اس کو بھی اسی طرح کرٹیکلی دیکھنا چاہیے کہ وہ ہر بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں کریں گے, آبویسلی رائٹ, وہ بھی ہیومن بینگز ہیں, وہ بھی ان کے بھی اور اسٹیکس ہیں ان ایوری تھنگ, رائٹ. اچھا آپ دیکھیں یار, یہ عجیب و غریب بات ہے کہ آج کے لوگ تو انسان ہی ہے نا, اگر کوئی بہت اچھا بھی ہے تب بھی انسان ہے. ہم اگر دیکھیں تو اب میں جو یعنی کہ ایک تو نا کہ ایک مسلمان گھرانہ, پھر ایک میرا اپنا جو گھرانہ جس خاندان میں نے جنم لیا, آپ اس میں اب اگلی نسل آئی ہے, ایک تو وہ آپ تک پہنچتا ہے. دوسرے ایک طالب علم کی حیثیت سے بھی جب میں نے پڑھنا شروع کیا, اور سیرت خاص طور پہ جو آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بایوگرافیز ہیں جو مختلف اسکالرز نے لکھی ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ وہ یعنی کہ سیرت جو آپ کی یعنی کہ حیات مبارکہ کا کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہے شاید جو ڈاکیومنٹ نہ ہوا, اور کئی لوگ اس کے گواہ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو پورا معاشرہ اس کا گواہ ہے. اب میں اگر اس کو اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دیکھوں تو پوری کائنات اس کی گواہ ہے. آپ نے جو حیات مبارکہ آپ کی, اب دیکھیے نا کہ آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا, یعنی کہ اس لیے کہ صدق اور امانت جو تھی وہ آپ کو اس سے بہتر یعنی کہ اس کا کوئی تصور نہیں تھا عرب میں. آپ کے مخالفین جو تھے وہ بھی آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے, یعنی کہ جو آپ کے مخالف تھے. تو آپ دیکھیں کہ ایک چیز مجھے نظر آتی ہے کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اصول کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں. ان کے لیے فرد اہم ہے, مگر بے شمار ایسے واقعات ہیں, بے شمار ایسی احادیث ہیں جس میں انہوں نے بالکل یہ واضح کیا کہ اصل چیز جو ہے وہ قرآن ہے, یعنی کہ ہمارے لیے قرآن اور سنت ہے اور اصول ہے. اصل چیز سچائی ہے. اس سچائی کے ساتھ اگر کوئی مخالف بھی کھڑا ہوگا تو اس کی بھی حمایت کی جائے گی. اچھا, اس کی تمام چیزوں کی حمایت نہیں کی جائے گی کہ مثال طور پہ اگر وہ آپ کے عقیدے سے مختلف ہے تو آپ اس کی بھی حمایت کر دیں گے, نو. اس معاملے میں میں اس کی مثال دیتا ہوں. ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان نے غیر مسلم کا حق کھایا, ٹھیک ہے نا, جو مسلمان نہیں ہے, تو محمد قیامت کے دن اس غیر مسلم کے ساتھ کھڑا ہوگا مسلمان کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی کہ چونکہ آقا کے الفاظ ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ میں آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسلمان کے خلاف اور غیر مسلم کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ آپ کی حدیث کا مفہوم ہے. اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ مسلمان ہونا یقیناً اہم ہے, مگر اصل چیز حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ تو اتنی تاریخی حدیث ہے کہ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں صرف اس کا اشارہ کر دیتا ہوں, حالانکہ وہ کوٹ کرتے ہیں. اور
شرع ہمیں یہ بتاتی ہے، دین یہ بتاتا ہے کہ آپ کو سکھانے کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تاریخ کی آپ کو کوٹ کرنی پڑتی ہیں، آپ کو بتانا پڑتا ہے، مگر میرا جو ادب کا وہ ہے وہ مجھے اس کی اس طرح سے اجازت نہیں دیتا ہے. جو آپ نے بڑا تاریخی جملہ، جب وہ ایک فاطمہ نامی ایک خاتون جو ہیں وہ پکڑی گئیں اور وہ کسی ایسے قبیلے سے تھیں جو کہ تگڑا قبیلہ تھا، اور یہ ہوا کہ بھئی ان کو چھوڑ دیا جائے. پورا واقعہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا غالباً، تو بچوں نے اب پڑھ رکھا ہے، مگر سیکھتے نہیں ہیں اس سے ہم. تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم، اگر یعنی کہ میری بیٹی صاحبزادی فاطمہ بھی، یہ مثال دی آپ نے، آپ اندازہ کیجئے کہ یہ انتہا درجے کی مثال ہے، کسی عام آدمی کی مثال نہیں دی. وہ فاطمہ جن کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے نا، جس نے ان کو تکلیف دی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی. وہ فاطمہ کہ جب آپ تشریف لے جاتے تھے شہر سے باہر، تو آپ کو پتہ ہے اب یہ بڑی خوبصورت بات ہے، بے پناہ یعنی کہ بہت ہی سینسٹیو بات ہے. سب سے آخر میں جب جاتے تھے تو وزٹ کرتے تھے اپنے گھروں کا، جو ہماری مائیں تھیں، اور سب سے آخر میں بی بی فاطمہ سے ملا کرتے تھے، سب سے آخر. یقیناً ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تاکہ یہ ہے کہ وہ ایک آخری یہ ملاقات ہے، اس کا تاثر سب سے زیادہ رہے سفر میں. اور جب واپس آتے تھے شہر میں تو سب سے پہلے فاطمہ بی بی فاطمہ کے پاس جایا کرتے تھے. وہ فاطمہ، ان کی مثال دے کے کہا کہ انصاف جو ہے اس معاملے میں بھی ہوگا. میں وہ پوری دہرا نہیں رہا، مگر ہمارے ناظرین جو ہیں وہ تو دیکھیں نا، جب آپ اصول کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ جب عقائد و جہاں ہم بات کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، دیگر جو ہمارے جو قائدین ہیں، جو ہمارے سیاست کی جو پارٹیز ہیں، وہ بھی اگر وہ نعرہ نہیں بھی لگاتی ہیں ریاست مدینہ کا، تو لازم بات ہے سب دین کی بات کرتے ہیں. خان صاحب تو باقاعدہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہیں. تو دیکھیے ہمیں سیکھنا چاہیے نا کہ ریاست مدینہ یا اسلامی فلسفی یا اسلام جب آپ جمہوریہ کے ساتھ لگاتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور آپ نے سارا آئین جو ہے وہ اسلام سے انسپریشن لے کے بنایا ہے، تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس قدر تاریخی بات جو ہے، جو بنیادی بات ہے جس کے اوپر آپ نے کھڑا ہونا ہے، اگر آپ اس اصول کے اوپر کھڑے ہو جائیں نا، تو پھر آپ کے لیے اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا ہونا یا اپنے لیڈر کی بری بات کو رد کرنا آسان ہو جائے گا. آپ اس کو کہیں بھی پہنچا دیں، آپ یہاں بھی پہنچا دیں، اسے آسمان پہ بھی پہنچا دیں، جیسے ہی آپ کو یاد آئے گا کہ ہمارے آقا نے کیا فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، چاہے کیسا ہی رشتہ کیوں نہ ہو. اب اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے عقل سے تولا میرا لیڈر، تو میں اس کے ساتھ نہیں ہوں اس معاملے میں. تو میرے خیال میں ہماری زندگیاں جو ہیں وہ اس حوالے سے آسان ہو سکتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جب تک پورا میکینزم ریاست کا، اداروں کا، لاء کی پوری طرح سے امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے، تب تک آپ اس کے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے. مگر تربیت کے حوالے سے اگر ہم اس کو پیش نظر رکھیں تو میرے خیال میں اپنے لیڈرز کی، جو اپنے لیڈرز کو ہم نے بہت اونچے اونچے سنگھاسن پہ بٹھا دیا ہے اور وہاں بٹھا دیا ہے کہ یہ کوئی غلطی ہی نہیں کر سکتے ہیں، تو میرے خیال میں اس سے ہم نیچے آ سکتے ہیں. اس سے لیڈرز کو بھی افاقہ ہوگا، وہ بھی بہتر فیصلے کریں گے جب انہیں پتہ لگے گا نا کہ بھئی میری بات تو میرا جو ورکر ہے وہ تولے گا عقل کی کسوٹی پر. کیوں تولے گا؟ اس لیے کہ وہ عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے اور اس نے سیرت کو سمجھ لیا ہے. تو ان کے رویے بھی بہتر ہوں گے، ان کے ایکشنز بھی بہتر ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں. نہیں، آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو. اچھا، ہماری بات جو ہے وہ جو ہم نے شروع کی تھی وہ پھر رہے گی، جی جی جی، لیکن وی ہیو ٹو گو آن اے بریک اگین. جب ہم واپس آئیں گے تو ہم اسی پہ لازمی بات ہاں، کریں گے. تو اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور میں ایک چیز اور بتا دوں کہ اب ہمیں ذرا کچن کی طرف جانا ہے. اوہ رائٹ، اوکے. سو آج کیا بن رہا ہے آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب بتائیں گی نا. آج ڈاکٹر نہیں ہیں، آج ہیں سارا، اور اوور ٹو یو سارا. بنائیں گی تو کھانا ہی نا. ہاں، بس ٹھیک ہے. دیٹس ٹرو. السلام علیکم.
ہونا ہے. ہم ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں لیکن ہمیں محل پسند ہے, ہمیں درخت پسند نہیں آتے, کیونکہ ہم لوگ ان سے
ऑलराइट, वेलकम बैक टू द शो. अच्छा, मैं चाह रही थी कि अब हम उस बारे में बात कर लें जो मैंने शुरू में आपसे बात छेड़ी थी. वो थी जनरोसिटी के बारे में, सखावत के बारे में, और इन स्पेसिफ़िक उन सहाबा इकराम के बारे में अगर आप हमें कोई मिसालें दे सकें ताकि हमारे पास कॉन्क्रीट क्या कहते हैं मिसालें हों, एग्जांपल्स हों. बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप. मैं इसकी तरफ आता हूँ, मगर मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आप जनरोसिटी को और सखावत को कैसे देखते हो, क्योंकि यूथ कैसे देखती. जैसे मिसाल के तौर पे हमारे घर में एक आदमी है जिसका नाम है जासिम. अच्छा, वो लोगों को शायद पता नहीं, जिनको नहीं पता, वो है नंबर 3, है ना. दुआ एंड देन अहमद एंड जासिम, ठीक है, ही इज़ नंबर 3. आर यू श्योर? हाँ, दुआ अहमद और फिर जासिम. अच्छा, तो वो सबसे जनरस आदमी है मेरे हिसाब से हमारे घर में. और वो करता क्या है? दैट्स क्वाइट रूड. नहीं वो करता क्या है, अपने पैसे हमेशा अपने पास रखता है, और सफ़र के दौरान उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता अगर कोई आदमी मफलूकुल हाल है, उसका लिबास ठीक नहीं है, कोई बच्चा अगर आ गया. हमारा भी सबका ही दिल दुखता है, मगर वो तो बिल्कुल ही उससे बर्दाश्त नहीं होता, और फ़ौरन मुझे कहता है कि बाबा मुझे पैसे दें, और मेरे पैसे लेके और वो फ़ौरन उसे दे देता है. मगर मैंने नोटिस किया कि अपना पैसा जो है वो बिल्कुल नहीं निकालता उसके लिए वो, मगर वो जेनरस है. जेनरस तो ना होगा ना. तो इस रवैये को आप कैसे देखती हैं? आई थिंक नहीं, वो obviously उर्दू का एक मुहावरा है, हलवाई की दुकान और दादाजी की फातिहा. तो ये क्या हुआ कि अब्बा की दुकान है और सखावत के मज़े जो हैं वो मेरे. उसका देखिए ना, फ़ायदा तो बहरहाल उसी को होता है. अगर मैं नहीं दे रहा उस वक्त किसी वजह से, फ़र्ज़ करें, होता है ना कि नहीं इंसान के आपको पास नहीं है. होएगा फ़ायदा आपके नो पैसे. वो देखिए ना भाई, इनिशिएटिव तो उसने लिया ना. यही तो मज़े की बात है कि वो जो उस वक्त नेकी है वो मैं भी कमा सकता था, मगर वो क्या करता है कि वो लेके और मुझसे दे देता है. अब वो पैसे मेरे गए, नेकी उसके खाते गई. मैं तो उस वक्त नहीं दे रहा था. ये मैं भी बात कर चाह रहा अच्छा होता हूँ, टैक्टिक है ना. दैट्स क्वाइट स्मार्ट. देखिए मैंने ना, पहले क्यों नहीं सोचा इस बारे में. मगर ये कि अपनी रकम से भी करनी चाहिए. आई एग्री. अच्छा जी, तो अब हम मौजू के ऊपर आते हैं. देखिए, बेशुमार हस्तियाँ हैं सारी ही, यानी कि जो आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पूरा खानवादा है, वो तो आप जानते ही हैं कि अहले बैत जो ख़ास तौर पे कहलाते हैं. बाकी भी जो आपके जितने भी रिश्ते थे, जो कि मुख्तलिफ़ तरह के रिश्ते हैं ना, अहले बैत तो हो गए, उसके अलावा भी एक वसी ख़ानदान आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे ना. तो सभी यानी कि सखावत में आपको एक से बढ़ के एक हस्ती जो हैं वो नज़र आती हैं. और जहाँ हमने इब्तिदा में बात की थी कि सबकत ले जाते हुए नज़र आते हैं, उनमें से एक जो हैं वो हमारे खलीफा अव्वल जो हैं सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. आप जानती हैं उन्हें यार ग़ार भी कहते हैं, चूँकि आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेपनाह मोहब्बत, बेपनाह यानी कि ईसार की, सखावत की, आपके लिए सब कुछ लुटा देने की एक बेहतरीन मिसाल जो है सभी आप पे. यानी कि आका की तो देखिए ना, अब ये बात यानी कि गैर मुस्लिमों को या जिन्होंने सीरत नहीं पढ़ी या जिन्होंने आका को जो जानते नहीं उस तरह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिन तक ये रोशनी जो है जो अभी तक अंधेरे में है, मैं तो समझता हूँ कि बदकिस्मती है यकीनन उनकी. वो तो पसीना जो है आपका, यानी कि वज़ू के लिए जो पानी गिरता था उसके लिए यानी कि लपकते थे. तो एक से बढ़कर एक हस्ती जो हैं वो नज़र आती हैं आकाए दो जहाँ पे अपना तन मन धन निसार करने के हवाले से. मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो बिल्कुल ही उनकी एक अलग जुदागाना एक अलग मकाम है उनका, और बहुत बुलंद मकाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है. जितने भी आप इस्लामी तारीख़ पे जब आप नज़र डालें, और देखिए आप जो थे, जो कि एक ताजिर थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और जब आप सैयदना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, तो 40,000 दिरहम, जो कि उस ज़माने के हवाले से बहुत बड़ी रकम थी, मामूली रकम थी, बहुत बड़ी रकम थी. 40,000 दिरहम आपके पास थे. ताजिर थे, यानी कि कारोबार करते थे, बहुत उम्दा कारोबार करते थे. और जब हिजरत हुई है तो आपके पास सिर्फ 5,000 दिरहम रह गए. 35,000 दिरहम वो आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इस दीन इस्लाम पर निसार कर चुके थे. ठीक है, बड़े बड़े खूबसूरत वाक़यात हैं. मैं किस किस उसका जिक्र करूँ, सॉरी मैं आपकी बात कट रही है. एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 7 ग़ुलाम जो थे उस ज़माने में, जो जब आपको पता है, जब चूँकि इस्लाम की जो रोशनी थी वो तो देखे ना, इस्लाम तो जो पिसे हुए तबके थे उनके लिए तो ऐसे था इस्लाम के
دل و جان سے، یعنی کہ اس پورے فلسفے کو، جو کہ اتنی تعظیم، بس آپ تصور کرو نا کہ غلام ہو اور ایک دین آئے اور یہ کہے کہ غلام کو بھی وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھ سے یہ نہ کہیے گا کہ زمانے میں غلامی کا، چونکہ وہ دور غلامی کا تھا، ٹھیک ہے. وہ تو پھر آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر انہوں نے کچھ قوانین بنائے اور ساری یہ چیزیں کی، مگر اس سے پہلے تو آپ کو غلامی کا دور سارے کا سارا نظر آتا ہے. تو تصور غلام تو یعنی کہ آپ کی متاع، غلام آپ سلیو جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ چھوڑ دیجئے یار اس زمانے کو، یعنی کہ چھوڑ دیجیے مراد کہ ایک سیکنڈ ٹھہر جائیے آپ. یہ جو سلیوز، یہ جو امریکہ میں ابھی، یہ تو ابھی کی بات ہے نا، سلیوری جو ہے افریقن غلاموں کو جس طرح سے لایا گیا، جس طرح سے سلیوز بنایا گیا، تو انسان جو ہے وہ تو 1200-1300 سال کے بعد بھی اپنے تجربے سے غلاموں کو وہ حق دینے کے لیے آج تک یار. ابھی یہ جو جارج فلوئڈ کا واقعہ ہوا تھا، یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ وہ ذہنیت ہے. وہ جو گھٹنا رکھا تھا وہ ایک گورے کا گھٹنا ہے، اور وہ گھٹنا اس نے کسی انسان پر نہیں رکھا، صرف وہ اپنی طرف سے وہ غلام کے اوپر اس نے گھٹنا رکھا ہے. تو آپ اندازہ کریں نا کہ اس ماڈرن ورلڈ میں اتنے ماڈرن گیجٹس، کوئی چپا ایسا نہیں ہے جہاں پہ اب یعنی کہ کیمراز نہ لگے ہوں، اور ان کو تربیت ہے. پولیس والے سے کون زیادہ جان سکتا ہے کہ میں جو اس وقت حرکت کر رہا ہوں وہ دیکھی جا رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے. اس وقت لوگ ویڈیوز بنا رہے تھے، آپ کو یاد ہے نا جارج فلوئڈ والا واقعہ، ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود اس نے گھٹنا رکھ کے اس غریب کا مرڈر کر دیا. کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ میں سپیریئر ہوں، یہ میرا غلام ہے. اب آپ تو تصور کریں کہ آج بھی دنیا کا، آج بھی یہ ماڈرن ورلڈ ہے، ساری دنیا کو اخلاقیات سکھاتے ہیں یار، ساری دنیا کو. یہ جمہوریت کے نام پہ یہ آپ کی انڈسٹریز بند کروا دیتے ہیں. اور درست بات ہے کہ چائلڈ لیبر نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، مگر اپنا چہرہ کیسے پیش کرتے ہیں. یہ ISO کیا ہے؟ ISO 9000 فلانا ڈمکانا، کہ جناب اپنے ورکرز کے ساتھ یوں کریں، اور بہت اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے. مگر اندر کیا ہے؟ اندر جو ہے وہ یہ خواہش ہے کہ ہر غریب کے اوپر گھٹنا رکھتے ہیں. ہر شخص غلام ہے ان کا، اور یہ بلیکس کو تو بالکل برداشت ہی نہیں کرتے. تو اس زمانے میں آپ تصور کریں 1400 سال پہلے ایک ہستی تشریف لاتی ہیں، آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں جو خود کھاؤ وہ اپنے غلام کو پہناؤ. آپ ذرا تصور کر سکتی ہیں، پھر آپ کا موضوع ادھر ادھر ہو جائے گا، لیکن آپ تو مجھے نا بعض اوقات پتہ ہے میں اسلام کے معاملے میں کچھ چیزوں میں جذباتی ہو جاتا ہوں. یعنی کہ حضرت زید جو تھے وہ آپ کے غلام تھے، اور آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. تصور کر سکتا ہے کوئی؟ آج بھی کوئی امریکن تصور کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. ایسے ہی تھوڑی آپ رحمت للعالمین ہے یار. یہ تاریخ ہے، یہ ساری تاریخ ہے، اور تاریخ جو ہے یہ ساری تاریخ ہے، اور آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال غلاموں کی بات ہو رہی تھی جس میں میں جذباتی ہو گیا. سوری کیا مطلب، ہونا چاہیے نا کبھی کبھی تو جذباتی ہونا چاہیے. تو 7 یعنی کہ غلام جو تھے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال دے کے، اور پھر جو مسلمان ہو جاتا تھا نا غلام، چونکہ غلام لپکتے تھے کہ یار یہ کون سا دین ہے بھائی جس میں برابر کا حق ملے گا، ٹھیک ہے نا. یہ اس خطے میں اسلام پھیلنے کی کیا وجہ ہے؟ کہ جس خطے میں، ہمارے خطے میں تیزی سے پھیلنے کی ایک وجہ کیا ہے؟ بے شمار وجہ. جب آپ یعنی کہ اس کا تصور ذرا دیکھیے نا کہ شودر جو تھے، برہمن جو تھے، جو اعلیٰ ذات کا ہندو تھا، ٹھیک ہے نا. بھائی لوگ تو کہتے ہیں نا کھانا کہ جی اگر وہ کھانے کو ہاتھ لگا دیتا تھا پلیٹ کو، تو جو نچلی ذات کا ہندو تھا وہ پلیٹ کو ہاتھ لگا دیتا تھا تو اس پلیٹ کو جلا دیتے تھے، دفنا دیتے تھے، ہاتھ نہیں لگاتے تھے برہمنز. یہ یہاں کی میں بات کر رہا ہوں. سوری وہ مجھے کہہ رہے ہیں بریک پہ جانا ہے نا، مگر یہ بہت اہم نقطہ ہے. یہ جو کہ سخاوت ہی کا ذکر ہو رہا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسی سے جڑے ہوئے واقعات ہیں. واپس آ کر میں اس حوالے سے 1-2 اہم باتیں آپ سے ٹھیک ہے. پھر we'll just take a short break اور ہم آ کے گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے، کنٹینیو پلیز. جی ہاں دیکھیے، وہ ایک تو بات ہو رہی تھی وہ غلامی کی، ہم نے بات کی کہ حضرت زید جو تھے وہ غلام تھے، اور آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. ایک طرف تو یہ ہے 1400 سال پہلے. اب دیکھیں نا، اب آپ اس کو امپلیمنٹ نہ کریں آپ کی ریاست، آپ کے لوگ اپنے گھرانوں میں، وہ ایک الگ چیز ہے. پیغام واضح ہے، پیغام بالکل واضح ہے. اور اگر آپ آقا سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ذرا سا بھی دعویٰ کرتے ہیں، عشق کا ذرا سا بھی دعویٰ کرتے ہیں، تو غلامی تو لازم بات ہے اب نہیں رہ گئی ہے. تو آپ اپنے ملازموں سے، اپنے جو آپ کے ارد گرد لوگ کام کرتے ہیں،
ان کے بارے میں بھی یہی ہے، ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جو خود پہنو وہ انہیں پہناؤ، جو خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، ٹھیک ہے نا، بہترین ان کے ساتھ سلوک کرو، وہ ان کی ایک ذمہ داری ہے۔ بحیثیت انسان آپ برابر ہیں، آپ میں سے بہتر کون ہے، چاہے وہ آپ کا ملازم ہے، چاہے اس زمانے میں پرانا آپ کا غلام تھا، چاہے آج کے دور میں اگر آپ سے کوئی نیچے بھی، آپ 1 ارب روپے کماتے ہیں اور آپ دیتے اسے 25,000 روپے تنخواہ ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کماتے 1 ارب میں 25,000 میں، خدا کی نظر میں دونوں برابر ہیں۔ بہتر کون ہے؟ جس کے اخلاق بہتر ہے۔ 1 ارب کمانے والا ہو سکتا ہے خدا کی نظر میں اپنے اخلاق کی وجہ سے پست آدمی ہو، اور 25,000 کمانے والا جو ہے وہ خدا کی نظر میں بہتر انسان ہو۔ انسان تو دونوں ہیں، اس کی نظر میں ہو سکتا ہے وہ اور اونچا ہو۔ بہرحال تو جو مسلمان ہوتے تھے نا غلام، تو ان پہ پھر بہت مزید ظلم کیا کرتے تھے جو کفار تھے، کہ بھئی یہ اس طرف جا رہے ہیں، تو جب ظلم کرتے تھے تو پھر یہ ہے کہ بھئی ان کو اسی صورت میں ممکن ہے کہ بھئی آپ غلام کو آزاد کریں، چونکہ قبائلی رسم و رواج تھے، قبائلی، وہ تو ملکیت تھا غلام تو ایسی تھے نا، گھر ہے، آج کل گاڑی ہے، آپ کا سیل ہے، وہ اس کی ملکیت ہوتا تھا، انسان ملکیت ہوتا تھا ان کی۔ تو جب پتہ لگ جاتا تھا کہ مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ اور تکلیف دیتے تھے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو سختیاں بڑھا دی گئیں، مسلمانوں سے برداشت نہیں ہوتا تھا، مگر غلام دوسرے کا ہے۔ اب جب یہ جاتے تھے کہ میں مکمل کر لوں، اب جب یہ جاتے تھے کہ بھئی اچھا اس کو آزاد کروا دیں تو دام بڑھا دیتے تھے تاکہ اور تکلیف دے سکیں۔ تو ایسے 7 غلاموں کو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا اپنا مال دے کے۔ یہ سارا مال خرچ کر رہا ہے نا، تو سخاوت کی ایک قسم ہے، یہ اپنا مال ہے، مگر دوسرے کی آسانی کے لیے ہے نا۔ یہ جو آپ پیسہ دیتے ہیں کسی کو، کسی بھی حاجت مند کو، وہ اسی لیے دیتے ہیں نا کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو یہ بھی سخاوت کی تو اعلیٰ ترین قسم ہے کہ ڈائریکٹ اس قدر اسے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ 7 غلاموں کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تاریخ بتاتی ہے، میرا حافظہ اگر ٹھیک کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے نا، انہوں نے آزاد کرایا۔ اور مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ مزے کی کیا مطلب تاریخی بات ہے جو شاید کم لوگوں کو پتہ ہو، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی آزاد کروایا۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، تو آپ کا جو شعر ہے اگر آپ وہ ہمارے ساتھ شیئر کر دیں۔ ہاں، مجھے نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے بہت یعنی کہ فیسینیٹ کرتی ہے۔ اور دیکھیں، اگر میں آپ سے پوچھوں چلیں کہ آپ نے جتنا پڑھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، آپ کو پتہ ہے وہ حبشہ سے تھے نا، حبشی غلام تھے، تو آپ کے ذہن میں سب سے نمایاں چیز کیا آتی ہے سب سے پہلے ان کے ذہن میں؟ مجھے یہ پتہ ہے کہ ان کی آواز بہت سبحان خوبصورت اللہ، تھی۔ سبحان اللہ، یہ تو آپ نے بالکل ہی ایک الگ سے ایک بات تو کر دی۔ ہاں، تو I don't know, I just have this memory of واہ، just imagining کہ اچھا وہ والی اذان سننا جو ہے وہ کتنا اچھا ہوگا۔ سبحان اللہ، واہ، آئی ڈونٹ نو کہ تمہیں یہ بھی اس طرح سے بھی تم یعنی کہ یہ تو سچی بات ہے کہ میں نے بھی کبھی میرے ذہن میں خیال نہیں آیا کہ یار ان کی اذان کبھی سننے کی اگر سعادت حاصل ہو جائے انسان کو۔ سبحان اللہ۔ خیر، تو ان کی شخصیت کی مجھے جو سب سے زیادہ چیز جو بڑی جلیل القدر ہستیاں ہیں سب کی سب یہ، اور ان کی ایک ہر رویہ ان کا بے پناہ خوبصورت ہے، مگر وہ یہ تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ کیسا ظلم نہیں کیا گیا، کیسا تصور کیجئے کہ عرب کی گرمی، تصور کیجئے، اور اس کے اوپر فرش پر لٹا کر، فرش تو خیر اس زمانے میں اس فرش کا تصور تو یہ ہے نا ہمارا، یہ ٹائلز وائلز کا، زمین پر لٹا کے اور اوپر پتھر کی سلے رکھ دیتے تھے گرم، تاکہ وہ مزید یعنی کہ گرمائش پہنچے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ انتہا درجے کا ظلم جو ہے وہ بپا ہوتا تھا، مگر جب انہوں نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کی کوئی چیز اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکی۔ استقامت، اس پہ شعر کہا تھا میں نے کہ میں چھوڑ سکتا نہیں۔ ایک شعر اور سنا دیتا ہوں جو اوپننگ کا ہے اس کا۔ قلم ہو تیغ تلوار، قلم ہو تیغ ہو تیشا جس سے زمین توڑتے ہیں، نو زمین توڑتے ہیں، پہاڑی توڑتے ہیں آپ نا۔ قلم ہو تیغ ہو تیشا کے ڈھال تو سمجھتے ہو نا، شیلڈ ہے نا۔ قلم ہو تیغ ہو تیشا کے ڈھال مت چھینو، قلم ہو تیغ ہو تیشا کے ڈھال مت چھینو، کبھی کسی سے کسی کا کمال مت چھینو۔ جس شخص کا جو ہنر ہے وہ نہیں چھیننا چاہیے اس سے۔ قلم ہو تیغ ہو تیشا کے ڈھال مت چھینو، کبھی کسی سے کسی کا کمال مت چھینو۔ اس میں تھا وہ شعر کہ میں چھوڑ سکتا نہیں ساتھ استقامت کا۔ اچھا آپ دیکھیے
کہ مجھے کب یعنی کہ میں یہ پہلی کتاب کا شعر ہے اور وہ آئی ہے 95-96 میں. یہ غزل اس سے بھی کچھ 3-4 سال پرانی ہوگی. یعنی کہ آپ سمجھو کہ میں ہارڈلی میرے خیال میں 15-16-17 برس کا ہوں گا تب میں نے شعر کہا تھا. چونکہ یہ ساری تاریخ ہم پڑھ چکے تھے, کچھ پڑھ رہے تھے اس وقت, ساری پڑھ چکے تھے. تو حضرت بلال کے اوپر جو کچھ بیتی تھی وہ مجھے یعنی کہ ہلا دیتا تھا اندر سے. اس زمانے سے میں ان کا عاشق و چاہنے والا ہوں. اس زمانے کا شعر ہے, پرانا, پہلی کتاب میں. قلم ہو تیغ ہو تیشا کے ڈھال مت چھینو, کبھی کسی سے کسی کا کمال مت چھینو. میں چھوڑ سکتا نہیں ساتھ استقامت کا, میں چھوڑ سکتا نہیں ساتھ استقامت کا. اور وہ آپ والی بات بھی اس میں آئی ہے, میں چھوڑ سکتا نہیں ساتھ استقامت کا, میری اذان سے جوش بلال مت چھینو. تو یہ اس کے اندر, ابھی کتاب نہ چھینو تم ان کے ہاتھوں سے, ابھی کتاب نہ چھینو تم ان کے ہاتھوں سے, ہمارے بچوں کا حسن و جمال مت چھینو. تو صحابت کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یعنی کہ جو کنٹریبیوشن ہے, جو ان کی مزاج تھا, وہ تو دیکھیے نا, وہ جو غزوہ تبوک کا واقعہ ہے وہ میرے خیال میں وہ سبھی چونکہ سن رکھے ہیں, میں اس لیے میں نے یہ دوسرا آپ کے ساتھ شیئر کیا, مگر پھر بھی میں ریفرنس کے طور پہ اس کو بھی کوٹ کر دیتا ہوں کہ وہ جتنا جب آقا نے فرمایا کہ بھی آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھی اپنا مال جو ہے وہ صدقہ کرو, اور ضرورت تھی اس وقت دین کو, تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مال متاع جو تھی وہ لا کر انہوں نے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی. یہ سخاوت کی ایک انتہا ہے. اور پوچھا پھر یا رسول اللہ نے کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو, کیا آپ کا جملہ ہے؟ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی. یہ تھے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ ان کی سخاوت. علامہ اقبال نے اس واقعے کے اوپر ایک نظم بھی تو لکھی ہے. جی, بڑی شہرۂ آفاق نظم ہے, اور وہ بالکل بڑا عمدہ, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تم نے اس کا ذکر کیا. اس کا نام ہی صدیق ہے, صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کا آخری جو شعر ہے مجھے وہ یاد ہے, وہ یہیں پہ آ کے ختم ہوتا ہے کہ جب جو پوچھا پورا جو واقعہ ہے نا یہ غزوہ تبوک کا, اس میں اس کا بھی ذکر ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ذہن میں آیا کہ بھئی آج میرے پاس مال ہے. جب آقا نے فرمایا نا کہ بھئی مال دیجئے اپنا, تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا, میرے دل میں خیال آیا کہ آج میرے پاس مال ہے, اور آج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل جاؤں گا, نیکی میں سبقت لے جاؤں گا. تو انہوں نے جو مال دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آقا نے ہمارے کہ بھئی گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آدھا جتنا یہاں لے کے آیا ہوں اتنا ہی گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں. جتنا گھر والوں کے لے کے آیا ہوں اتنا ہی یہاں لے کے آیا ہوں, جتنا چھوڑ کے آیا ہوں ان کے لیے اتنا ہی یہاں لے کے آیا ہوں. اب جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان سے بھی یہی سوال کیا جیسا کہ میں نے ابھی بتایا بھی, تو انہوں نے کہا کہ میں سب کچھ لے آیا ہوں. اور تو پھر پوچھا رسول اللہ نے کہ گھر والوں کے لیے کیا ہے, جس کا جواب ہے کہ ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے خود سے کہا, اس دن جب میں آدھا مال لایا اور میں بہت خوش تھا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ لے آئے, اس دن میں نے خود سے کہا کہ میں زندگی میں کبھی کسی معاملے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں نکل سکتا. اس قدر آپ کی وہ تھی. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی سبھی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے, مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ ان کے الفاظ بھی تھے. تو یہیں ختم کیا ہے اقبال نے اس نظم کو. بڑے خوبصورت مصرے باندھے ہیں, اسی کیفیت کو مصروں میں اقبال نے باندھا ہے علامہ نے کہ پروانے کو چراغ, پروانہ کیسے فدا ہوتا ہے نا چراغ پہ, دیکھا اپنی جان دے دیتا ہے. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول, بس کچھ نہیں چاہیے ہوتا, چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا, ان پہ نثار ہو رہے ہیں سب. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول, بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول, بس کچھ نہیں چاہیے. اس سے بہتر جو ہے وہ اینڈ نہیں ہو سکتا تھا شو کا. آن دیٹ نوٹ تھینک یو سو مچ فار بینگ اے پارٹ آف دا شو, اور ول سی یو ان دا نیکسٹ ون انشاءاللہ. اور ہمیں ٹرکی جانا ہے غالباً. آئی ایم سوری, میں اس وقت واقعہ ایسا تھا یہ کہ بس وہیں کہیں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو ٹرکی جانا ہے ابھی اس وقت, لیٹس گو, ہے نا. لیٹس گو. اور ٹرکی میں کیسے یعنی کہ رمضان کو کیسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, کیسے منایا جاتا ہے, اور پورا رمضان اور پھر اس کے بعد عید جو ہے وہ کیسے سیلیبریٹ کی جاتی ہے, وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں.
جدید ترکی کی ایک قدیم تاریخ ہے جو سنہری روایات پر مبنی ہے۔ ترک سلطنت عثمانیہ کا مرکز تھا۔ 1923 میں خلافت کے نتیجے میں مصطفیٰ کمال پاشا نے جمہوریہ ترکی کا اعلان کیا، اس لیے اسے اتاتورک یعنی بابائے قوم کہا جاتا ہے۔ محل وقوع کے اعتبار سے ترکی یورپ اور ایشیا کے علاقوں پر مشتمل ہے۔ ترکی ہمیشہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کا خواہاں رہا ہے۔ ترکی کی تقریباً 97% آبادی مسلمان ہے، لیکن ترکی کا آئین اپنے ملک کے لوگوں کو اپنے اپنے عقیدے اور مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی دیتا ہے۔ کیونکہ ترکی ایک سیکولر ملک ہے جس کا سرکاری مذہب کوئی نہیں ہے، آزادانہ ماحول میں یہ مذہبی ہم آہنگی مسلمانوں اور ان کے تہواروں کو ایک الگ اور منفرد دلکشی عطا کرتی ہے۔ استنبول ترکوں کے لیے اسلامی روایات کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ استنبول 5 صدیوں سے زیادہ عرصے تک عثمانی خلافت اسلامیہ کا مرکز رہا ہے۔ ترکی میں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ دیگر اسلامی ممالک کی طرح بھرپور مذہبی اور ثقافتی سرگرمیوں سے منایا جاتا ہے۔ رمضان میں بازاروں اور مارکیٹوں، تفریح گاہوں اور قابل دید مقامات کو خوبصورتی سے سجایا جاتا ہے۔ استنبول کی ترک ثقافت قدیم مذہبی روایات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ترکی کے شہر اور دیہات رمضان کے مہینے میں ایک خوبصورت اور دلکش نظارہ پیش کرتے ہیں۔ سماجی اور معاشرتی سطح پر رمضان المبارک کی تقریبات بڑی شان اور اہتمام سے منائی جاتی ہیں۔ دیگر اسلامی دنیا کی طرح ترکی میں بھی ماہ رمضان کا پرتقدس استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ بازاروں کی سجاوٹ سے شروع ہوتا ہے اور دکانوں کو ماہ رمضان کے لیے تمام ضروری اشیاء خورونوش اور اشیاء دستیاب ہوتی ہیں۔ دلچسپ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ رمضان کی وجہ سے یہاں کی بڑی مارکیٹیں عام طور پر خوراک اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں کمی کر دیتی ہیں۔ رمضان کے مقدس مہینے کو خوش آمدید کہنے کے لیے یہاں کے دروازوں اور ارد گرد کے باغات کی چوکھٹوں پر قدرتی عطر کو لگانے کی روایت صدیوں سے چلی آ رہی ہے، جبکہ عورتیں رمضان کے لیے کھانے کی میزیں سجانے کے لیے نئے برتن خریدتی ہیں جن میں طرح طرح کے پکوان پیش کیے جاتے ہیں۔ محالیہ ترکی کے شہروں میں سب سے زیادہ دلکش خصوصیات کا حامل ہے اور اسے ماہ رمضان کے مہینے میں گلیوں میں خوشی اور مسرت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ روزے سے ہیں وہ افطاری شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی افطاری میں مختلف قسم کے جدید اور روایتی پکوان شامل ہیں۔ ان پکوانوں میں ترکی کے سوپ کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ شاید ہی ترکی میں کھانے کی کوئی ایسی میز ہو جس پر یہ ترکی کا سوپ موجود نہ ہو۔ یہاں ایک مشہور روایتی ڈش داؤد پاشا کوفتہ بھی ہے۔ افطاری کی میز پر داؤد پاشا کوفتہ بھی ایک تفریح فراہم کرتا ہے، جس کے تحت لوگ چاندی کی انگوٹھی کوفتے میں چھپاتے ہیں اور جو اس کو ڈھونڈ لیتا ہے اسے دے دیتے ہیں۔ ترکی کا دسترخوان اس کے علاوہ پیٹا روٹی، مزیدار پیسٹریوں، چائے کے ساتھ باقلوا اور لائمش کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ لائمش جو پسے ہوئے ناریل، خوبانی کے یا انجیر یا کشمش کے ساتھ بنا ہوتا ہے۔ ترکی اپنے معیار اور منفرد ذائقے کی وجہ سے میوے کا سب سے بڑا برآمد کنندہ ہے۔ ترک معاشرے کے اندر تنوع اور مختلف سماجی طبقات اور پہلوؤں کے باوجود یہاں ہر کوئی اس مقدس مہینے کا دل سے استقبال کرتا ہے۔ رمضان المبارک کے کھلے کھانے جو کہ مواد الرحمان کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، ترک معاشرے میں اتحاد اور یکجہتی کا سب سے نمایاں پہلو ہے۔ یہ ملک خطوں میں پھیلا ہوا ہے اور اچھی طرح سے منظم ہے، جہاں مزیدار روایتی پکوان پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ واقعات یکجہتی کی ایک خوبصورت تصویر بناتے ہیں۔ رمضان المبارک کے دوران ہونے والی یہ سرگرمیاں یکجہتی کی ایک خوبصورت تصویر بناتی ہیں اور غریبوں اور ضرورت مندوں کی بھی مدد کی جاتی ہے۔ اس دوران غریبوں اور ضرورت مندوں کو نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ ترکی کے مسلمان بھی فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے
اس میں سے دینے کے لیے خدا تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے لوگوں میں بہت سے صدقات اور خیرات دینے والے موجود ہیں۔ افطار کے بعد ترکی مساجد میں جو روشنیاں ہیں وہ اسلامی سجاوٹ کے لیے ترکی کی خاص پہچان ہیں۔ ہر عمر کے مرد اور عورتیں نماز تراویح پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ مسجدوں کا رخ کرنے کے لیے جگہ تلاش کرنے کے لیے دوڑ پڑے۔ انہوں نے قرآن پاک کا مختصر حصہ پڑھا، پھر نماز ادا کی، کچھ حمد پڑھی، ایمان اور تقوی سے بھرے سچے دل کے ساتھ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ تمام جہانوں کے رب کے سامنے عاجزی محسوس کرنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آدھی رات کو آپ ترکی کی گلیوں میں تال اور خوشی سے بھرے ڈرم کی آواز سن سکتے ہیں۔ یہ یقیناً سہارا کے سب سے زیادہ ڈھول ہیں۔ وہ اپنے روایتی لباس پہنے سڑکوں پر گھومتا ہے، اپنی پرسکون آواز سے لوگوں کو سحری کھانے کے لیے بیدار کرتا ہے کہ وہ نماز فجر سے پہلے سحری کا کھانا کھانے کے لیے بیدار ہو، جسے نیچے کی نماز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ رمضان کی ایک بنیادی خصوصیت اور بہت سے علاقوں میں ایک باضابطہ طور پر منظم پیشہ ہے جو بہت سے لوگوں کے پاس ہے، خاص طور پر چھوٹے محلوں میں۔ رمضان کے دوسرے نصف میں یا الوداع کے دوران، جیسا کہ یہاں اس کا حوالہ دیا گیا ہے، آپ ترک مسلمانوں کو زیادہ عبادات کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، جن میں روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک پڑھنا بھی شامل ہے۔ ترکی میں ہمارا سفر ختم ہو گیا ہے۔ ہم کل دوبارہ ملیں گے تاکہ رمضان المبارک اور اسلامی دنیا کے ذریعے دوسرے لوگوں کے رسم و رواج کے بارے میں مزید معلومات باہم پہنچا سکیں۔ اللہ حافظ۔